یہ ایک سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو انگوٹھے چومے ہیں، تو آپ کیوں نہیں چومتے؟ یہ بات کوئی صحیح نہیں ہے، بس من گھڑت سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چومے ہیں۔ کوئی صحیح دلیل ہو تو پھر بات ہونی چاہیے۔ ہاں جی، یہ بات ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا، تو میں نے بھی ایک مولوی صاحب سے کہا کہ سنت نماز کے بعد بھی ظہر کے فرض کے بعد جو سنت ہوتا ہے تو یہی بتانا ہے کہ حضور نے منع نہیں فرمایا، تو میں خاموش ہو گیا۔ دیکھیں، یہ دلیل فقہا کے لیے تو گنجائش رکھتی ہے کہ وہ مسائل کے استنباط میں یہ دیکھیں کہ کیا چیز منع ہے اور کیا چیز منع نہیں ہے، لیکن ہم نے جو فقہا کو پڑھا ہے، فقہا نے اس بات کو بطور دلیل کے اپنایا ہے کہ چونکہ رسول پاک علیہ السلام نے اس کو نہیں کیا، صحابہ سے یہ منقول نہیں ہے، لہذا یہ مکروہ ہے۔ ہدایہ نے، علامہ کاسانی نے، علامہ شامی نے، عالمگیری، دیگر کتابوں میں ایسے کافی سارے آپ کو الفاظ مل جائیں گے۔ مثلا ہدایہ میں رات کو 8 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کی بات لکھنے کے بعد صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اس سے زائد ایک سلام سے پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہی نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل کی جہاں تک بات ہے، اس کے بارے میں بھی فقہا یہی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ منقول ہی نہیں ہے۔ تو نقل نہ ہونا، اس کو تو دلیل کراہت سمجھا گیا ہے۔ اس پہ آپ کو سنت بدعت کی فائل میں کافی سارے حوالے بھی مل جائیں گے۔ جو چیز منقول نہیں صحابہ تابعین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو تو فقہا نے دلیل کراہت سمجھا ہے۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے، لہذا ٹھیک ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی بات۔ ہاں، فقہا اس کو کسی درجے میں اگر درج کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے، ہر آدمی کے لیے یہ گنجائش نہیں، نہ یہ ہر آدمی کا منصب ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جارن ہم بھی ذکر کرتے ہیں، جب ہم نے پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دعا وغیرہ سب کچھ سے فارغ ہونے کے بعد، اور وہ لوگ بھی ذکر کرتے ہیں، میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ ثواباً کرتے ہیں اور ہم علاجاً کرتے ہیں۔ علاج اور ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ ہم ثواباً کرتے ہیں، وہ علاجاً کرتے ہیں۔ ثواب کے لیے کسی کام کو کرنا، یہ اس بات پہ ضروری ہے یہ کہ دیکھا جائے کہ یہ پہلے ہوا یا نہیں ہوا، اور علاج کرنے والے کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، اسے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوائی کھائیں، وہ کھائیں، فلاں کھائیں، وہ کہتا ہے مولانا میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے صحابہ تابعین سے دوائی کا ثبوت نہیں بتائیں گے۔ یہ ڈسپرین یا نیروبیان کا ٹیکہ یا فلاں انجیکشن یہ میں نہیں لگواؤں گا جب تک صحابہ نے یہ نہ لگوائے ہو۔ تو ہر آدمی کہے گا تو بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ تو علاج ہے۔ علاج کے لیے اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ثواب کے لیے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، عید کی نماز سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، الجنہ لأہل سنہ صفحہ 160 پہ نقل کی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے فرمایا نماز نہ پڑھو۔ اس نے کہا جی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا کرنا ہے نماز؟ اگر میں پڑھ ہی دوں گا تو کوئی نہیں، نماز سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ انی اعلم ان اللہ لا يعذب علی الصلاۃ، نماز پہ تو اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا وانی لاعلم ان اللہ لا یثیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یحث علیہ، مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی عمل پہ ثواب نہیں دیتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا نہ ہو یا صحابہ کو ترغیب دے کے کرایا نہ ہو۔
تو دیکھیں ثواب کے لیے تو اوپر دیکھا جاتا ہے، علاج کے لیے دیکھا نہیں جاتا۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر آئے کہ حضرت قرآن پاک لکھوا لیں، بہت سارے قاری شہید ہو گئے، اگر یوں ہی شہید ہوتے رہے تو بہت سارا حصہ ضائع ہو سکتا ہے۔ حضرت صدیق فرمانے لگے عمر وہ کام کیسے کریں جو حضور نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمر بار بار اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق کا شرح صدر فرما دیا۔ پھر حضرت زید کو بلایا گیا، پھر بہرحال قرآن پاک لکھا گیا۔ اب کیوں لکھا گیا؟ صدیق اکبر پہلے نہیں لکھ رہے، لیکن شرح صدر ہوتا ہے پھر لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں۔ کیوں؟ جناب عمر کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ یہ کام بطور علاج کسے کہتے ہیں؟ علاج کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، بیماری بڑھ جائے گی اور کسی عضو کے تلف ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، موت کا خدشہ ہے، تو علاج کرتے ہیں کہ نقصان سے بچا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے بطور علاج کے لیے یہ ایک نسخہ پیش کیا تھا، جس پہ حضرت صدیق اکبر کا شرح صدر ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک لکھوایا۔ پھر اب دیکھیں علاج کے لیے اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا، یہ صحابہ کے عمل ہی سے پتہ چل گیا کہ علاج کے لیے اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی صحابہ کے عمل سے پتہ چلا کہ ثواب کے لیے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا ذکر جو ہے یہ علاج ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ علاج بھی ہے۔ ایک ساتھی کی چٹھ تھی کہ جی اگر تعلیم ہی ہے صرف تو تعلیم تو 2-4 دن میں ہو جانی چاہیے، آپ روز کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ تو بھائی تعلیم کے ساتھ ساتھ علاج بھی ہے۔ جیسے آپ بلڈ پریشر کی گولی روز کھاتے ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مولوی صاحب روز ہی کھا رہے ہیں، یہ آپ ہمیشہ کی اختیار کی ہوئی ہے، مداومت کی ہوئی ہے، یہ تو جرم ہے۔ بھائی علاج ہے، علاج کے لیے تو روز کھانا پڑتا ہے۔ اب عوامل اتنے ہیں، بیرونی عوامل، یعنی کفر کی طاقت کہیے، شیطان کی محنت کہیے، نفس کی محنت کہیے، کہ جس کی وجہ سے روز ہمیں دوائی کھانے کی ضرورت ہے۔ ہم روز ایسی دوائیاں کھائیں تاکہ ہمارے اندر کے سارے جو ہے نا وہ یہ غلط قسم کے اثرات ختم ہوں۔ تو یہ بطور علاج بھی چل رہا ہے، اور جب تک علاج نہیں ہوتا ہم چلاتے رہیں گے، اور جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ میاں محمد شیر محمد شرق پوری صاحب کے عقائد و نظریات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا وہ احمد رضا خان یا بریلویوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے؟ میاں صاحب کے جانشین بھی میاں صاحب کے عقائد و نظریات کے مطابق ہیں یا حضرات صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب بھی آل اللہ بزرگ تھے یا نہیں؟ منڈی بہاؤالدین کے پیر علامہ نقیب۔ بھائی مجھے سب کا کیا پتہ، میں تو سب کو نہیں جانتا۔ میاں صاحب کے جہاں تک عقائد و نظریات کا تعلق ہے تو وہ ایک صوفی بزرگ آدمی تھے، اور صوفیاء کی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، صوفیاء یا نیک لوگوں کی باتیں اگر ان کی کوئی شرع کی حد سے کوئی گری ہوئی بات ہو تو جہاں تک ہو سکے اس میں تعویل کی جائے گی۔ اگر تعویل نہ بھی ہو سکے تو ہم اس کو شطحیات میں ڈال دیں گے، پھر بھی وہ بچ جائیں گے۔ تو صوفی بزرگ قسم کے آدمی تھے یہ بھی، اور صوفی برکت علی لدھیانوی یہ بھی، لیکن ان کے بارے میں مجھے پوری تحقیق تفصیل نہیں ہے صوفی برکت علی لدھیانوی کے بارے میں، لیکن اب ان حضرات کے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں وہ بالکل ہی انہی کی طرف ہیں۔ تو بہرحال میاں صاحب کی سوچ یہ تھی۔ میاں صاحب کی کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے، ان کے حضرات اکابر دیوبند سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے پورا وفد دارالعلوم دیوبند بھیجا تھا۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے تھے، اور میاں صاحب نے استقبال کیا۔ میاں صاحب کو ملنے کے بعد حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے تو کہنے لگے میاں صاحب میری کمر پہ ہاتھ تو پھیر دیں، جیسے ہم تائیداً کسی بزرگ سے کہتے ہیں بزرگوں میری کمر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ تو میاں صاحب نے پھیر دی ہاتھ، اور پھر تانگے کے اڈے تک چھوڑنے کے لیے آئے،
اور جناب واپس جا کے کہنے لگے ساتھیوں کو کہ انور شاہ خود بہت بڑا آدمی ہے اور میرے جیسے آدمی سے کہتا ہے کہ میری کمر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ دیوبند میں 4 نوری موجود ہیں جن میں سے ایک انور شاہ کشمیری ہے۔ میاں صاحب کے اور بھی عقائد و نظریات ہیں، اس حوالے سے میرا ایک پورا مضمون رسالوں میں چھپا تھا، انوار الحرمین نامی رسالے میں چھپا تھا، اگر مل سکے تو آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ کہتے ہیں ہم بدعت حسنہ ایجاد کرتے ہیں۔ بدعت حسنہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس ایک مطلب ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک چور دروازہ آج کل بنایا ہوا لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو اللہ حسنہ فرماتا ہے، ان کے پیروی نقش قدم اور ان کے اسوہ کو اللہ کہتا ہے یہ حسنہ ہے۔ لیکن آج کل کی سوچ یہ ہے کہ لوگوں نے بدعت کو حسنہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اپنے نبی کے طریقہ کو حسنہ کہے اور لوگ کہتے ہیں نہیں بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کی تردید پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے مکتوبات کے اندر، اور وہ بدعت حسنہ کی تو تقسیم کے قائل ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور اگلی بات یہ ہے، روایت اس میں حضرت عبداللہ بن حضرت عمر کی پیش کی جاتی ہے، نعمت البدع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی ایک جماعت جب اکٹھی کر کے کرائی تو پھر کہا کہ نعمت البدع، اچھی بدعت ہے۔ یاد رکھیں کنز العمال صلاۃ تراویح کے عنوان کے تحت پوری روایت موجود ہے، لئن کانت ہذہ بدعہ فنعمت البدع، اگر یہ بدعت ہوتی تو اچھی بدعت ہوتی۔ اب آپ بتائیں، پوری روایت کنز العمال کے اندر موجود ہے، لئن کانت ہذہ بدعہ فنعمت، اگر یہ بدعت ہوتی تو کیا ہوتی؟ چونکہ بدعت ہے نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے تو وہ بدعت تو نہیں ہو سکتی۔ باقی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بدعت کہیں بھی صحیح تو یہ لغوی طور پر ہے۔ بعض چیزیں لغت کے اعتبار سے دیکھو، لغت کے اعتبار سے کیا مطلب؟ بدعت کا لغوی معنی یہ ہے کہ نیا کام۔ اگر اس اعتبار سے کسی عمل کو بدعت کہا جاتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے کہ یہ نیا کام ہے، لیکن کیا شریعت کے اصول سے بھی بدعت ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جناب عمر کا عمل سنت ہے تو اسے بدعت تو نہیں کہیں گے۔ لغوی طور پر بدعت یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ہو اسے لغوی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدعت کی قسم قطعاً نہیں ہے۔ جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں نا، وہ بھی شاید یہ لغوی طور پر ہی کہی جائے، ورنہ شرعیت کے اصول اور قواعد سے بدعت حسنہ نہیں ہوتی، بدعت سیئہ ہی ہوتی ہے۔ قبر پر اذان اس لیے دیتے ہیں کہ میت نماز پڑھتا ہے جب اذان ہوتی ہے، یہ ایسے ہی ڈھکوسلے ہیں، نماز پڑھتا ہے اس لیے اذان دیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جنازہ پہلے ہے اور اذان بعد میں ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اذان پہلے ہو اور نماز بعد میں ہو، ان کا حال یہ ہے کہ پہلے جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اذان بعد میں جا کے دیتے ہیں۔ یہ الٹا ہی کام انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ باقی میت نے نماز پڑھنی ہے، وہ آپ کی کوئی اذان کے انتظار میں نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو آپ کی اذان کے بغیر ہی نماز پڑھے گا۔ یہ دلیل تو مولانا احمد رضا خان کو بھی یاد نہیں آئی جو انہوں نے ایذان الاجر میں لکھی ہے، یہ ویسے آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی، یہ انہوں نے بھی نقل نہیں کی، وہ تو اور دلیلیں بہت ساری لایا ہے، ادھر ادھر کی ڈھکوسلے زٹلیات اس نے کافی ساری لکھی ہیں، لیکن یہ دلیل اس نے بھی نہیں لکھی۔ بریلوی حضرات کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں تفسیر جلالین میں یہ انگوٹھے چومنے کا ذکر ہے، بھائی وہ حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، اور حاشیہ کوئی نہ امام جلال الدین سیوطی کا ہے، نہ علامہ سبکی کا ہے، نہ ملا علی قاری کا ہے، نہ شیخ عبدالحق مقدس دہلوی کا ہے، نہ ابن حجر عسقلانی کا ہے، نہ ہی قاضی ایاز کا ہے، اور نہ علامہ طیبی کا ہے، اور نہ کسی اور، یہ بعد کے ایک شخص کا ہے، اور انہوں نے مختلف کتابوں کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھے چومنے کا قول یا تو صوفیاء کی کتابوں سے آیا ہے، فتاوی صوفیہ سے آیا ہے،
یا کنز العباد سے آیا ہے یا علامہ کوستانی نے یہ نقل کیا ہے۔ اس انگوٹھے چومنے والی روایت کے ماخذ وہ یہی 3-4 ہی ہیں، یا فتاوی صوفیہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ فتاوی صوفیہ جو ہوگا وہ شریعت میں کتنا معتبر ہوگا، یا کنز العباد ہوگی، اس کو مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ شرح وقایہ اس میں اس کو جو ہے نا وہ ایسی کتابوں میں درج کیا ہے جو غیر معتبر کتابیں ہیں، اور علامہ کوستانی اس کو بھی اس درجے میں نقل کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوستانی وہی آدمی ہے جس نے ایک قول نقل کیا ہے جو شامی عالمگیری حاشیۃ الطحطاوی وغیرہ کتابوں میں بھی نقل ہوتا چلا ہے۔ وہ کیا کہ آدمی مسجد میں داخل ہوا، اقامت ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، اور کھڑے ہو کر اقامت کا سننا یہ مکروہ ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ پہ پہنچے اس وقت پھر اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ قول کوستانی نے نقل کیا ہے، کوستانی سے چلتا چلتا ان کتابوں میں آ گیا ہے، اور کوستانی کو ذہن میں رکھیں، یہ حاطب اللیل ہے، یہ جناب جی ایک ضعیف درجے کا آدمی ہے، اس کی کوئی جو ہے نا حیثیت فقہا میں کوئی معتبر قسم کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ شرح وقایہ میں اس کو دھو دیا ہے پکڑ کے کہ اس کی انفرادی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ صرف ایک کتب فروش تھا، کتابیں بیچنے والا تھا، کتابیں بیچ کے گزارا کرتا تھا، اس نے ایک کتاب مضمرات لکھ دی۔ بہرحال یہ اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کی بات کو سند اور حجت کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو یہ کوستانی سے یہ بات چلی ہے، انگوٹھے چومنے کا قول بھی کوستانی سے نکلا ہے، کنز العباد سے نکلا ہے، فتاوی صوفیہ سے، یعنی ان کتابوں سے بات چلی ہے جو غیر معتبر کتابیں ہیں۔ جب ماخذ ہی غیر معتبر ہے تو پھر اس بات کو کیا کیا جائے؟ بے شک کوئی نقل کرے، تفسیر جلالین کی حاشیے میں ہو یا کسی اور جگہ ہو تو اس کے نقل کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ما راء المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح، یہ ٹکڑا کون سی کتاب ہے جس میں فما راء المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، اسی میں یہ بھی ہے۔ میلاد کے استدلال ان آیتوں سے کرتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان کا دلیل اس طرح کہ پہلا جلسہ اللہ نے میلاد کا رکھا تھا۔ بھائی میلاد کا جلسہ تھوڑا ہی ہے، میلاد کا کیا معنی ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش ہے، سرکار کی پیدائش کے ہم قائل ہیں۔ دوسرا میلاد کا معنی سرکار کا ذکر خیر ہے، تو ذکر خیر تو ہم کرتے ہیں، لیکن آج کل میلاد کا معنی مخصوص اعمال ہو گیا ہے۔ کیا؟ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، رقص کرنا، بھنگڑا ڈالنا، ناچنا، عورتوں مردوں کا اختلاط کرنا، ننے مدنی منع بلا کر ان سے میلاد پڑھوانا، وہ جناب جی نعتیہ کلام پڑھیں، اور ادھر جناب جی بڑے بڑے شیوخ دعوت اسلامی کے وہ جھوم جھوم کے سنے بیٹھ کے، یہ میلاد جو تم نے یہ مخصوص چیزوں کا نام بنایا ہے، کیا یہ بھی شریعت سے ثابت ہے چیزیں؟ مولانا احمد رضا خان کا ذوق تو یہ تھا کہ ان ننے دعوت اسلامی کے ان مننات خانوں سے تو میلاد پڑھانا بھی غلط اور ناجائز ہے، لیکن وہ سارا کچھ جائز ہو گیا۔ میلاد جن معنوں میں اب استعمال ہونے لگا ہے یہ معنی اسلاف کے اندر نہیں تھے۔ باقی ایک سرکار کا ذکر خیر ہوا ہے، شان ہوئی ہے، تو اس میں کس کو اختلاف ہے؟ ہم تو خود ہمارے ہاں تو جلسے ہوتے ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اس کے ترجمہ کے تحت کہتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی نعمت ملی، اس لیے ہم حضور جیسی نعمت کا اظہار سڑکوں پہ کرتے ہیں۔ ہاں سڑکیں بڑی اچھی چیز ہے، بس بازار بہت خوبصورت چیز ہے، بس ہم اس دن کیا کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر چھٹی ہوتی ہے ہماری، ہم بازاروں کے اندر آ کے وہ سارا کچھ جشن مناتے ہیں۔ جو ابغض البلاد الی اللہ ہے وہاں تو ہمارا جشن ہو رہا ہے، اور جو احب البلاد الی اللہ ہے وہاں چھٹی ہے ہماری۔ مساجد میں اس دن چھٹی ہوتی ہے نماز کی بھی، چونکہ میلاد کا جو ہے نا جشن ہے تو فارغ نہیں ہے ہم لوگ، اور بازاروں کے اندر ہم پھر رہے ہیں۔ بھائی مسجد سجانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے من کو سجائیں۔ یاد رکھیں کہ حوالہ آپ کو کام دے گا، فوز المقال فی خلفائے پیر سیال، اس کی جلد نمبر 6 ہے،
اور صفحہ نمبر اس کا 221 ہے غالباً. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بڑا میلاد یہ ہے کہ اپنے وجود پر نبی کی سنت کو سجائیں. ہم تو بڑے میلاد کی بات کرتے ہیں، ہم بڑے میلاد کی بات کریں ہم تو گستاخ، اور تم چھوٹے میلاد کی بات کرو تو عاشق. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں بڑا عاشق سمجھتے کہ یہ تو بڑے عاشق ہیں، اس لیے کہ یہ بڑے میلاد کی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کی سنت عام ہو، ہر وجود پہ سجے، ہر آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل ہونا چاہیے، سرکار کی سنت پہ پیرو ہونا چاہیے. لیکن ہمیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فارغ ہیں، حالانکہ ہم بڑا میلاد منا رہے ہیں. تمہارے اپنے علماء کے بقول یہ بڑا میلاد ہے. نور ہے یا بشر ہے مسئلہ آنے والا ہے. ایمان اور عقیدہ میں کوئی فرق ہے یا نہیں، یہ اہل علم سے پوچھ لیں، میرے متعلقہ بات نہیں. جب تک کنویں سے ایک غیر مقلد عالم نے کہا تھا کہ جب تک کنویں سے کتے کو نہ نکالا جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا، اس طرح جب تک بریلوی اور دیوبندی کو دل سے نہ نکالا جائے تو قلب پاک نہیں ہوتا. اس کا کیا جواب ہے؟ ان واہیات کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں ان کا کیا جواب ہونا چاہیے. یہ جی آپ نے انکار کیا ہے کہ یہ سانپ کے ڈسنے کا. بھائی میں نے سانپ کے ڈسنے کا انکار نہیں کیا، میں نے تو اس کے عاشق ہونے کا انکار کیا تھا. کچھ تو بات خود ہی آپ سمجھا کریں. قادیانیت کو کافر قرار دینے میں پیر میر علی شاہ صاحب کا کردار بھی واضح فرمائیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے قادیانیت پہ کام کیا ہے، لیکن قادیانیت کو کافر قرار دینے میں پیر میر علی شاہ صاحب کا کردار نہیں ہے. وہ اسمبلی میں جو جنگ لڑی گئی اس میں پیر میر علی شاہ صاحب موجود نہیں تھے، وہ پہلے انتقال فرما چکے تھے. ویسے قادیانیوں سے ان کی بحث چلی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں کتابیں آئی ہیں. انہوں نے مرزا کے خلاف لکھی، مرزا نے ان کے خلاف لکھی، وہ سلسلہ چلتا رہا ہے. مناظرے کی تک نوبت آئی اور مناظرے کے لیے یہ لوگ آئے بھی صحیح، وہ نہیں آیا. وہ ساری باتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے کہ قادیانیت کو کافر قرار دینے میں، اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب موجود نہیں تھے. قبر پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں. تصویب حدیث میں ائمہ کے اختلاف ہے. تصویب حدیث کو بدعت حسنہ کہا ہے. بدعت حسنہ اور بدعت قبح میں فرق بیان کریں. میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں لغوی طور پر بدعت ہوتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ لغوی طور پہ بدعت ہے، لیکن ہوتی وہ ضروریات شرعیہ میں سے ہے، اس کو بدعت حسنہ کہہ دیا جائے تو الگ بات ہے. لیکن جس کو شریعت بدعت صحیحہ قرار دیتی ہے اس کو بدعت حسنہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو تصویب فقہا کے نزدیک ہے نا، یہ اس بنیاد پر تھا کہ اہل علم اپنے لکھنے پڑھنے میں مصروف رہا کرتے تھے. اہل علم اپنے جناب جی کام کاج میں مصروف ہے، تو اہل علم حضرات کو آ کے بتا دیا جاتا تھا حضرت نماز کا وقت ہو گئے، آپ تشریف لے آئیں. امام ابو یوسف، امام محمد، ایسی شخصیات جو تھی اپنے کاموں میں لگی ہوئی، یہ ان حضرات کے لیے تصویب کی اجازت دی گئی تھی. متقدمین کے ہاں تو تصویب کی گنجائش نہیں ہے، متاخرین کے ہاں ہے. بہرحال یہ ایک فقہا کا مطلب ہے کہ آپس کی بات ہے، تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن آج کل کی تصویب یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے جو اہل بدعت کرتے ہیں. وہ 4 باتیں دہرا دیں جو احمد رضا نے ہمارے بارے میں لکھی تھی، سعودی حوالوں سے ہمارے خلاف فتویٰ لیا تھا. 4 باتیں. ایک حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تھی کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں. دوسری جناب جی یعنی ان کے ذمے ایک عبارت لگائی. اور دوسرا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ یہ کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے. اور تیسری حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلاف تھی کہ یہ کہتے ہیں شیطان کا علم نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ ہے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں جی یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم چوپایوں کے، جانوروں کے، کتے، خنزیر وغیرہ کے برابر ہے. حالانکہ یہ باتیں قطعاً ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنے گھر کے علماء نے فتویٰ ہمارے حق میں دیا. تحذیر الناس کی صفائی پیر کرم شاہ بھیروی نے دے دی، اور حفظ الایمان کی صفائی مولوی عبد الباری فرنگی محلی جو مولانا احمد رضا خان کے دوست تھے انہوں نے دے دی. اور تیسری جو ہے نا وہ کیا نام ہے
حضرت سہارنپوری یا دیگر باقی ساری عبارتوں کی صفائی مولانا خلیل احمد خان برکاتی ایک ان کا عالم تھا، اس نے انکشاف حق لکھ کے دے دی، اور ایک کتاب ہماری صفائی میں تجلیات انوار معین نامی بھی آئی ہے۔ یہ لکھنے والے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے استاذ تھے، مولانا معین الدین اجمیری، اجمیر کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، جمعیت علماء ہند کے ساتھ وابستہ رہے، تو ان کی ایک کتاب ہے تجلیات انوار معین، انہوں نے بھی اس کے اندر اکابر دیوبند کی صفائی لکھی ہے۔ یہ خواب جو آپ نے ذکر کیا کہ احمد رضا کے فتوے کے بارے میں، برائے مہربانی کتاب کا حوالہ، میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو دیا تھا، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں۔ اصل میں یہ خواب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب ثاقب میں نقل کیا ہے، اور اس سے پھر نقل کر کے پروفیسر مسعود نے اپنی کتاب فاضل بریلوی علماء حجاز میں کر کے اس کو رد کیا، تو پھر میں نے اس کا آپ کو جواب عرض کیا۔ جو 5 جلدوں میں کتاب ہے، اس کا نام اسمبلی کی کارروائی، نیشنل اسمبلی کی کارروائی، جو 1974 میں ہوا تھا اسمبلی کے اندر، وہ 5 جلدوں کی کارروائی یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کی۔ کہتے ہیں بریلویوں کی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ بھائی اگر عقائد و نظریات ٹھیک ہیں تو دینا چاہیے، عقائد غلط ہو تو نہیں دینا چاہیے۔ جیسے روافظ کی اذان کا آپ لوگ جواب نہیں دیتے، کیوں؟ جب آپ سمجھو گے کہ ان کے عقائد ٹھیک نہیں تو پھر اذان کا جواب نہیں ہوگا۔ جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں ان کی اذان کا جواب نہیں ہے، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے ان کی اذان کا جواب بھی ٹھیک ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی صاحب نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو منہ میں شرک کی وجہ سے بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ آپ نے جو امر فرمایا اس لیے آپ نے جواز فرمایا۔ دیکھیں حضرات نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے، جواز کے قول کو بھی حضرات اکابر نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، شہاب ثاقب میں ہے، رائے سنت میں ہے۔ میں نے اس کی پھر تطبیق یوں عرض کی تھی، اگر کوئی انفرادی طور پہ چھپ کے پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عوام کے مجمع میں ایسے جملے کہنے سے پھر ان کو پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ میت کے گھر میں جو کھانا پکاتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بھائی، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میت کے گھر کا کھانا کھانے سے علماء نے لکھا ہے کہ دل سیاہ ہوتا ہے، دل میں ایمان کا نور ختم ہوتا ہے۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں کہ جس کے جو طعام میت کھانے کے متمنی رہتے ہیں ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو دل ضروری سیاہ کرانا ہے۔ ویسے حق یتیم، مسکین، فقیر لوگوں کا ہے، محتاج لوگوں کے حق کو ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے۔ ہم جو الفاظ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کون سے الفاظ؟ اللہم اغفر لحینا تو ثابت ہے، درود پاک اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، ثنا اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، تو اور کون سے الفاظ ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ، کوئی اور بھی آپ پڑھتے ہو تو شاید وہ ثابت نہ ہو۔ تعزیت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک آدھ مرتبہ اگر ہوتا ہو تو پھر تو گنجائش کوئی نکل سکتی ہے، لیکن یہ بار بار کر کر کے وہ لوگ تھک کے بیچارے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، بس ایسے ہی ادھر سے ایسے کرتے ہیں، ادھر اخبار پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ کی وہ دعا دیکھ رہے ہیں، بس وہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، اخبار کی طرف ایسے ہی کر لیں گے، تو یہ تو کوئی ایسی مطلب عجیب سی سوچ معلوم ہوتی ہے۔ طریقہ تعزیت کا یہ ہے کہ آپ تعزیت کہتے ہیں تسلی کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کتابوں میں منقول ہے، اعظم اللہ اجرکا، ثبت اللہ صبرکا، غفر اللہ لمیتکا۔ آپ نے جا کے تعزیت میں یہ الفاظ ارشاد فرمایا، تو ایسے الفاظ کہنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے میت کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ایسے جملے بولنے میں کیا حرج ہے؟ باقی فقہاء اور ہمارے مفتیان کرام اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک
عالم نے اپنے بیت الخلاء کی دیوار پر یا اللہ یا محمد اور صلاۃ والسلام لکھوایا ہے، کیا ایسے الفاظ بیت الخلاء پہ لکھوانا جائز ہے؟ بھائی ظاہراً تو لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، باقی یہ حضرات مفتیان سے پوچھ لیں، آپ کو بتائیں گے۔ غیر مقلد وہابی ہے یا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند وہابی ہے؟ وہابی وہی ہیں، ہم تو وہابی نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں۔ یہ وہی کہ اگر تعلیماً ہے تو تعلیم تو 2 دن میں ختم ہو جانی چاہیے، اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے نور و بشر کے متعلق۔ سوال لوگ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ بھائی یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ کوئی پوچھے آج گرمی ہے یا بدھ ہے، یہ سوال ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ آج گرمی ہے یا رات ہے؟ 9 بج رہے ہیں یا دن ہے؟ 10 بج رہے ہیں یا رات ہو گئی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ یہ سوال نہیں ہے۔ حضور نور ہے یا بشر ہے، یہ کوئی سوال نہیں۔ کوئی آ کے مجھ سے پوچھے مولوی صاحب آپ انسان ہیں یا مولوی ہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ کیوں جی؟ بھائی میں کہوں گا میں مولوی بھی ہوں، بیڑا چیٹا جیڑا تھوڑا گھڑا تے انسان بھی ہوں۔ کوئی چلا جائے شیخ الحدیث صاحب السلام علیکم، آپ انسان ہیں یا شیخ الحدیث ہیں؟ کوئی وزیر کے پاس چلا جائے السلام علیکم سر یہ بتائیں آپ انسان ہیں یا وزیر ہیں؟ کوئی صدر کے پاس چلا جائے جناب صدر صاحب آپ انسان ہیں یا صدر ہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ بھائی وہ انسان ہے ذات کے اعتبار سے، صدر ہے عہدہ کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، یہ وزیر ہے منصب اور عہدہ کے اعتبار سے، انسان ہے ذات کے اعتبار سے، وزیر اعلیٰ ہے منصب اور عہدہ کے اعتبار سے، انسان ہے ذات کے اعتبار سے، یہ تو کوئی سوال نہیں۔ شیخ الحدیث ہے اپنے منصب اور مقام اور عہدہ کے اعتبار سے، انسان ہے ذات کے اعتبار سے۔ نور و بشر کا مسئلہ بھی یوں ہی ہے، انسان آپ ہیں، بشر آپ ہیں ذات کے اعتبار سے، اور نور آپ ہیں اپنے منصب نبوت اور اپنے عہدہ اور مقام کے اعتبار سے، اس میں تو کوئی منافات نہیں ہے۔ نور ہدایت بھی بن کے تشریف لائے اور بشر بھی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس نقطہ اختلاف کو ذرا سمجھیں، دلائل تو آپ لوگ اچھے سمجھتے ہیں، نقطہ اختلاف ذہن میں رکھیں ذرا کہ ہم نے عوام کو سمجھانا کیا ہے۔ ایک طبقہ دلیلیں دے رہا ہے کہ حضور بشر ہے، دوسرا طبقہ دلیلیں دے رہا ہے حضور نور ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم بشر مانتے ہو، وہ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم نور مانتے ہو، کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں۔ تو ان میں جھگڑا کیا ہے؟ ان سے پوچھو کہ تم نور مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم بشر مانتے ہو، ہاں مانتے ہیں۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے تمہارا؟ آپ ان سے پوچھ کے دیکھو کہ بشر مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ ہم سے پوچھو کہ نور مانتے ہو، ہاں مانتے ہیں۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے تمہارا یار؟ تم نے قوم کے اندر یہ جھگڑا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اصل میں نقطہ اختلاف سمجھنے والی بات ہے۔ نقطہ اختلاف کیا ہے اس کو ذرا غور سے آپ لوگ دیکھیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتا ہے لباس بشر میں۔ کس میں؟ لباس بشر میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فلاں طبقہ اہل و سنت کے لباس میں ہے، میں کہتا ہوں کہ اہل بدعت اہل سنت کے لباس میں ہے، اس سے وہ خوش ہو جائیں گے کہ یار ہمیں اہل سنت کے لباس میں تو تسلیم کر لیا ہے، ان کی بڑی مہربانی، یوں ہی کہیں گے؟ کیا اہل سنت کے لباس میں کہنے سے اہل سنت کی نفی ہوتی ہے یا اثبات ہوتا ہے؟
میں ان کی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دینے لگا ہوں، ان کی اہل سنت کے لباس والوں کی بات۔ ایک آدمی کہتا ہے گدھا شیر کے لباس میں ہے، شیر بن جائے گا ہے یا کھوتے تو کھوتا رہے گا؟ کھوتا ہی رہنا ہے نا، گدھا ہی رہے گا نا۔ اہل سنت کے لباس میں ہے کہنے سے کیا سنیت کی نفی ہوگی یا اہل سنت ہونے کا اثبات ہوگا؟ کیوں جی؟ نفی ہوگی۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم حضور کو بشریت کے لباس میں سمجھتے ہیں۔ بھائی جب بشریت کے لباس میں مان رہے ہو، لباس بشریت کا قول کرنا یہ اقرار بشریت ہے یا انکار بشریت ہے؟ میں نہیں کہتا، ان کے گھر کے عالم نے لکھا ہے۔ غلام رسول سعیدی چند ماہ پہلے فوت ہو گئے ہیں، ان کی کتاب ہے تبیان القرآن، تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی 12 جلدوں میں، لیکن علمیت کا حال یہ ہے، علمنا منطق الطیر کے تحت ایک روایت روح المعانی سے نقل کیا، حوالہ بھی روح المعانی کا دیا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کے ساتھ ہیں، جا رہے ہیں رستے میں، بلبل بول رہا ہے، حضور نے فرمایا یہ باتیں کر رہا ہے۔ کبوتر بول رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ بات کر رہا ہے۔ فاختہ بول رہی ہے، آپ نے فرمایا یہ بات کر رہی ہے۔ چڑیا بول رہی ہے، آپ نے فرمایا یہ بات کر رہی ہے۔ چیل بول رہی ہے، کوا بول رہا، آپ نے فرمایا یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو تم کہتے ہو نبی کو پتہ کوئی نہیں، نبی تو پرندوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ روح المعانی کو اٹھا کے دیکھیں، روح المعانی والے نے یہ حکایت حضرت سلیمان علیہ السلام کی نقل کی ہے، اور یہ علمیت ہے لوگوں کی، علم ہونے کا لوگوں کو بڑا دعویٰ ہے، لیکن آگے خیانت سے بھی کام بالکل پورا لیتے ہیں۔ ایک خیانت اور آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، جال حق بڑی معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ علم غیب کی فصل دیکھیں، قرآن کی آیات، احادیث طیبات، پھر آگے شارحین کے اقوال۔ اس شارحین کے اقوال میں ایک قول ملا علی قاری کا نقل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ والوں کی مطلب ہے نشاندہی فرمائی، فرمایا انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، میں ایک لشکر کو جانتا ہوں، ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں، ان کے باپ کے ابا کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی دیکھ رہا ہوں میں، اور وہ بہترین گھوڑے سوار ہوں گے۔ اس کے تحت ملا علی قاری نے لکھا کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے، اور آگے لکھا ما کونہ دلالتاً ان علمہ تعالی محیطم بالکلیات والجزیات من الکائنات وغیرہا۔ معجزہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کا علم ساری کلیات و جزیات کائنات وغیرہ ہر ایک چیز کو محیط ہے، لیکن جب ان لوگوں نے اس کو پکڑا کیا کیا؟ کر دیا ان علمہ علیہ السلام، جملہ لکھا تھا ان علمہ تعالی، انہوں نے کیا کر دیا؟ جال حق موجود ہے، مرقات بھی کتب خانے میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے عربی کی مرقات بھی دیکھی ہے، میں نے اردو ترجمہ بھی مرقات کا دیکھا ہے۔ میں نے کہا شاید مجھے غلطی لگ گئی ہو، لیکن جب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یار اس درجے کی بھی خیانت ہوتی ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں کہ بات کہیں کی تھی اور فٹ کہیں کر دیا۔ خیر، تبیان القرآن والا مولوی غلام رسول سعیدی صاحب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ لباس بشریت کا قول انکار بشریت ہے، میری بات نہیں، اس کی بات ہے۔ وہ حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 453۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے بعض لوگ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے۔ جملے غور سے سننا،
بعض لوگ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے، بشریت آپ کی صفت یا آپ کا لباس ہے۔ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 453۔ اب آپ بتاؤ، غلام رسول سعیدی مفسر قرآن، جس کی تفسیر کی پہلی جلد چھپنے پر شاہ احمد نورانی صاحب کی کوٹھی پر علماء نے اکٹھے ہو کے اس کو سپاس نامہ اور مبارکباد پیش کی تھی، اور بڑے بڑے کراچی کے جید علماء ان کے اکٹھے ہو کے انہوں نے غلام رسول سعیدی کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہ ہمارے مسلک کا بھی کوئی آدمی میدان میں نکلا ہے جس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بعض لوگ حضور کو انسان اور بشر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضور کی بشریت لباس ہے، وہ لباس قول کو، لباس بشریت کے قول کو انکار بشریت لکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ نے بھی اسی کو پیش کرنا ہے کہ لباس بشریت کا قول کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بشر مانتا ہوں، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں میں بشر مانتا ہوں۔ جب آپ نے تھوڑا سا اور کوریدا اسے، بھائی کیسے بشر مانتے ہو؟ میں تو لباس بشر میں مانتا ہوں۔ بھائی لباس بشر میں مانتے ہو، پھر آپ ایک مثال دے دیں جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اہل بدعت اہل سنت کے لباس میں ہے، تو کیا اہل سنت بن جائیں گے؟ لباس بشریت کے قول کے کرنے سے آپ کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انکار بشریت ہوتا ہے، اقرار بشریت نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں، اختلاف کوئی سمجھ آیا؟ نقطہ اختلاف سامنے ہوا، کوئی ظاہر ہوئی بات؟ پہلے تھا کہ یہ لوگ تو جناب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، اور وہ کہیں کہ ہم بشر مانتے ہیں، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہماری سوچ تو یہ تھی کہ بشر نہیں مانتے، لیکن یہ تو بشر کے قائل ہے۔ لیکن اب جو ان کا دعویٰ ہوگا لباس بشریت کا، اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ لباس بشریت کا قول کیا ہے؟ انکار بشریت ہے۔ جب انکار بشریت ہے تو اب آپ کو بات ذرا مزید پختہ ہو جائے گی۔ اب اختلاف کا نقطہ اختلاف ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ لباس بشریت کا قول کرتے ہیں، اور لباس بشریت کا قول ان کی تحقیق میں بھی انکار بشریت ہے، اس لیے نور اور بشر کا یہ اختلاف اب ذہن میں ابھر کے سامنے آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر ہی نہیں، سید البشر مانتے ہیں، سید الانس مانتے ہیں، کائنات کا سردار مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نور ہدایت بھی مانتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا نور ہدایت تو یہ تو معتزلہ کا قول ہے۔ فیض احمد اویسی کی کتاب، وہ لکھتا ہے کہ یہ تو معتزلی روح المعانی میں نقل ہوا ہے، یہ تو معتزلہ کا قول ہے۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہمارا قول معتزلہ والا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، اسی غلام رسول سعیدی کی جلد 2 کو آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت تسلیم کر رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک اور چیلنج کرنے لگا ہوں، آپ غور سے سن لیں اس کو۔ میری تحقیق یہ ہے، جہاں تک اکابر کو میں نے پڑھا ہے، میں نے تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے، میری بات یہ ہے، تحقیق یہ ہے، میں اس لیے اپنی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا غلط بھی ہو سکتی ہے، تو وہ میرے ہی گلے میں پڑے نا، اکابر کی تحقیق میں نہیں کہہ رہا۔ کیا کوئی ایک مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے قد جاءکم من اللہ نور کے تحت لکھا ہو؟ کوئی ایک مفسر جو مفسر ہو، معتبر مفسر ہو، کوئی ساوی نیلی پیلی اگر کوئی پیش ہو جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں مفسر کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ایک معتبر مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر میں لکھا ہو
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ جسم مبارک نور سے بنا ہوا تھا اس لیے قرآن نے نور کہا ہے، ایک مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر مجھے چیلنج کیا جائے کہ تم پیش کرو کہ حضور کو نور ہدایت کی وجہ سے قرآن نے نور کہا ہے، میں ایک نہیں میں ڈھیر لگا سکتا ہوں۔ اور ڈھیر تو ان کے اپنے گھر میں لکھا ہوا ہے۔ غلام رسول سعیدی کہتا ہے اکثر مفسرین نے اس آیت میں نور سے مراد نور ہدایت لیا ہے۔ یار چھوڑو باقی مفسرین کو، نعیم الدین مراد آبادی کو دیکھ لو، وہ خود نور ہدایت کا قول لکھ رہا ہے۔ اس نے خود کنز الایمان کی حاشیے پر نور ہدایت کا قول لکھا ہے۔ غلام رسول سعیدی نے اس کے قول کو نور ہدایت تسلیم کیا ہے۔ اسی شرح تبیان القرآن تفسیر جو ہے اس میں لکھا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مفسرین اکثریت کا قول یہ خود مان رہے ہیں، اور ویسے ایک مفسر بھی ان کے حق میں نہیں ہے، ایک مفسر، حتیٰ کہ نعیم الدین مراد آبادی بھی نہیں ہے جس نے ان کے حق میں لکھا ہو کہ قرآن نے نور کہا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور سے بنا ہے۔ اس بنیاد پر کسی مفسر نے نہیں لکھا۔ کوئی معتبر مفسر ہو اور اس نے لکھا ہو آؤ پیش کرو یا اللہ۔ بہرحال اختلاف کا جو بنیاد یا نقطہ ہے وہ یہی ہے، چونکہ یہ لوگ لباس بشریت کا قول کرتے ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ لباس بشریت کا قول کیا ہوتا ہے، جیسا کہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے انکار بشریت ہوتا ہے۔ ایک بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے کندھے پہ بات رکھنی ہے، اپنی تحقیق نہیں پیش کرنی، کہ تمہارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ لباس بشریت کا قول کیا ہے، انکار بشریت۔ اب یہ اختلاف ذہن میں آتا ہے۔ اس میں یاد رکھیں گفتگو کے لیے ہمیشہ ایک ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ دلائل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے متعلق ہوں گے۔ گفتگو یا بحث جسم مبارک کے متعلق ہوگی، روح مبارک کے متعلق نہیں ہوگی۔ ورنہ کیا ہوگا، اگر آپ نے مطلق رکھا گفتگو کو تو آپ کے خلاف جو دلیلیں آئیں گی وہ روح مبارک والی آئیں گی۔ مثلا کیا اول ما خلق اللہ نوری، تم نور نہیں مانتے؟ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو آپ پھر کہیں گے کہ یار اب کیا بن گیا؟ اگر آپ نے شروع سے ہی ایک بات طے کر لی کہ بھائی آپ کی اور میری گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پہ نہیں ہو رہی، تو اب یہ دلیل نہیں پیش ہوگی۔ کیوں؟ اس سے مراد سرکار کی کیا ہے، روح مبارک ہے۔ جیسے کہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ نوری ای روحی، یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الاشیاء من نور ہی، یہ روایت ہے۔ اس روایت کا بھی آپ محمل صحیح یہی بیان کر سکیں گے کہ یہ تو سرکار کی روح مبارک کے متعلق ہے، قطع نظر اس کی سند کے ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ تو جب آپ نے اس کو روح مبارک پہ رکھنا ہے بات کو، تو پھر دیکھو پھر وہ دلائل ایسے پیش ہوں گے۔ اور اگر آپ سرے سے ہی پہلے سے ہی یہ بات طے کر لیں کہ بھائی گفتگو آپ کی اور ہماری، بحث ہماری اور آپ کی سرکار کے جسم مبارک پہ ہوگی، روح مبارک پہ نہیں ہوگی، تو پھر وہ یہ دلیلیں پیش کرے گا۔ اب یہ دلیلیں بھی ختم ہو گئی۔ پھر آپ تھوڑی سی اور تنقید کر لیں کہ بھائی آپ نے دلیل سے یہ ثابت کرنا ہے، کوئی ایسی دلیل کہ جس میں یہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اس پہ آپ نے صراحتاً کوئی دلیل پیش کرنی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور بھی پیش نہیں ہوگی۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا اس تنقید کے اندر بیدار رہے تو انشاءاللہ ان کے پاس دلیل رہے گی کوئی نہ، کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی جو وہ پیش کر سکے، چونکہ کچھ روح کے متعلق ہے وہ الگ ہو گئی، اور کچھ نور ہدایت کے متعلق ہے وہ بھی الگ ہو جائیں گی۔ جو ان کی دلیل ہوگی جو مطلب 100% ان کے مدعا کو ثابت کرے، ایسی دلیل رب کی دھرتی پہ موجود نہیں ہے، بس صرف ڈھکوسلے کی بات ہے۔ اب اگلا آدمی اگر سست ہو تو پھر وہ مناظر چستی سے اپنا کام کر جاتا ہے،
اور آگے سے آدمی چست ہو تو پھر وہ بندہ چستی کی وجہ سے پھر مار نہیں کھاتا، اور آدمی اگر سویا بیٹھا ہو تو پھر پتہ کچھ بھی نہیں چلتا، نہ چستی کا نہ سستی کا، پھر تو کام ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت پہ، یہ اس کا نقطہ اختلاف ہے۔ بعض لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں تمہارے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ ہم بشر تسلیم کرتے ہیں۔ کہا حضرت امام اہل سنت کی کتاب نہیں پڑھی نور و بشر، حضرت نے حوالے دیا آخر میں کہ ان کے گھر کے جید علماء بھی بشر تسلیم کرتے ہیں، وہ فلانی کتاب آپ کی چھپی ہے بشریت پہ، ہمارے گھر کے حوالے موجود ہے، تو ہم اگر بشر نہیں مانتے تھے تو تم نے کیوں حوالے دیے؟ بات آپ کے ذہن میں آئی؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں امجد علی نے بہار شریعت میں، خلیل خان قادری برکاتی نے ہمارا اسلام میں، نعیم الدین مراد آبادی نے کتاب العقائد میں حضور کو بشر لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بشر تو مانتے ہیں یہ لوگ۔ یاد رکھیں ان کے دو قول ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ دو اقوال ہیں، ایک ہمارے لیے اور ایک خاص لوگوں کے لیے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حجت اللہ فی الارض حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم مناظرہ کے لیے گئے ڈیر اسماعیل خان کے ساتھ، تو وہاں مناظرہ میں ان کے مناظر نے جو قول لکھا، چونکہ ان کے دو قول ہوتے ہیں، مناظرے کے لیے قول الگ رکھا ہوا ہے اور اپنی عوام کے لیے قول انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے، تو جب مناظرے میں پیش ہوتے ہیں تو پھر ایسی ڈھیلی بات کریں گے کہ جو آپ کے مسلک کے قریب بات ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں دیکھو یار وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، اب وہ تو نبی پاک کو بشر تسلیم کرتے ہیں، وہ تو حضور کو بشریت، حضور کی بشریت لکھ کے دے رہے ہیں، آپ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ بشر نہیں مانتے، پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت کی تحقیق یہ تھی، اور بات بھی 100% درست ہے کہ ان کے دو قول ہیں، جب اپنوں سے ملتے ہیں تو پھر بات وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ادھر ملتے ہیں تو بات اور ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب ادھر ملتے ہیں تو بات اور ہے۔ تو جب چونکہ ہمارے علماء کے سامنے انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی اور ایسی باتیں لکھی تھی جو ہمیں انہوں نے دکھائیں، تو پھر کیا ہوا، ہمارے اکابر نے کہا دیکھیں یہ بات تو یہ لکھ رہے ہیں، لیکن جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ہوتا ہے تو پھر بات اور ہو جاتی ہے کہ نہیں بشر تو ہم نہیں مانتے۔ کتابوں کے حوالے بھی ذہن میں رکھیں، جہاں صراحتاً انکار بشریت کا قول بھی لکھا ہوا ہے۔ انوار قمریہ، یہ سیال شریف سے کتاب چھپی ہے، اس انوار قمریہ کے صفحہ 94 پہ لکھا ہوا ہے، جو ہستی جناب آدم سے بھی پہلے کی ہو، اس ہستی کو بشر کیسے مانا اور کہا جا سکتا ہے؟ جو ہستی جناب آدم سے بھی پہلے کی ہو، اس ہستی کو بشر کیسے مانا اور کہا جا سکتا ہے؟ اب آپ خود دیکھیں، کیا یہ اقرار بشریت ہے؟ دوسری کتاب مصلحانہ کوشش بجواب مخلصانہ کاوش، یہ اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ 151 پر، مفتی عبد المجید خان سعیدی رحیم یار خانی نے لکھا ہے، یہی قول نقل کیا ہے، جو ہستی جناب آدم سے ابو البشر سے بھی پہلے ہو، اس ہستی کو کیسے بشر مانا اور کہا جا سکتا؟ اب آپ بتاؤ انکار بشریت اور کس کو کہیں گے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے زبردستی نہیں جی نہیں مانتے ہیں، نہیں جی نہیں مانتے؟ وہ جب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور مفتی احمد یار صاحب نے تفسیر نعیمی میں بھی لکھا ہے ان کو بشر ماننا بے دینی ہے، تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 128، پرانا ایڈیشن ہو تو صفحہ 100۔ بہرحال اس پہ اب آپ اپنے دلائل کچھ ملاحظہ فرمائیں، پھر ان کے دلائل بھی کچھ عرض کر کے ان کے جواب عرض کرتے ہیں۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو لباس بشریت والا قول ہے نا، یہ پتہ ہے کہاں سے چلا ہے؟ یہ بھی آج آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لباس بشریت کا قول مشرکین مکہ سے چلا ہے۔ وہ کیسے؟
ایک کتاب ہے تحفظ عقائد اہل سنت، اس کا صفحہ 681، اس پہ لکھا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا کہ اب تک ہم کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں بشر ہے، ہاں پہلے وہ بیچارے مطلب ہے کہتے رہے تھے اور لوگوں قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، یہ تو انسان ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بات کوئی ہاتھ میں آئی نہیں۔ اب انہوں نے پیترا بدلا، یہ خود کتاب والا لکھ رہا ہے، کتاب ہماری نہیں ہے، کتاب ہمارے بھائیوں کی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کیا؟ کافروں نے دیکھا کہ جب ہمارے اس اصول کو کہ محمد بشر ہے، بشرم مثلنا، ایک آپ کو تھوڑا سا میں اب ایک لطیفہ سناؤں تاکہ آپ کی طبیعت کو فریش ہو جائے۔ میں ایک دفعہ سفر سے آ رہا تھا تو ایک سردی تھی بڑی، میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں تھی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، بڑی ہوا آ رہی تھی۔ ایک لڑکا پیچھے بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے میں جی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ادھر کھڑکی کے پاس آ جائے، اس کو میں نے بٹھا دیا۔ تعارف ہوا تو کہتا ہے میں سرگودا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا خیر سے؟ فلاں مدرسہ میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو وہ پتھری لوگ ہیں۔ میں نے اسے کہا آپ کو میں نے ٹھیک جگہ پہ بٹھایا ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا پتھروں کو تو ٹھنڈ لگتی نہیں ہے، اس لیے آپ کو کھڑکی کی طرف بٹھایا ہے، بھائی چلو ہوا شوا آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ خیر وہ بڑا کودا کہ ہم تو پتھر نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں تو یہ نہیں کہا کہ آپ پتھر ہیں، پتھری تو آپ ہیں ہی صحیح نا۔ خیر ایک پیچھے سے بیٹھا تھا ہمارا ایک اور دوست، جو ہمارا اصل میرا دوست ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے۔ وہ کہتا ہے تم لوگ جو ہو نا نبی کو بشر مانتے ہو، اور بشر تو شیطان نے مانا ہے۔ اب میں تو چپ رہا، وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا وہ پھٹ پڑا، انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر، وہ یہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے بشر تو شیطان کہتا تھا، تم تو شیطان ہو۔ وہ اپنی دلیلیں دیتا رہا، یہ اپنی دلیلیں۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھ کے نا پھر آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب ہم 3 والی سیٹ پہ 3 آدمی بیٹھے ہیں، ایک طرف پتھری ہے اور دوسری طرف میرا بیلی ہے۔ کافی دیر میں سنتا رہا، پھر میں نے کہا یار اب کچھ تھوڑی میری بھی سنو، آپ چپ کرو، میں جٹ سا آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، تم مولوی لوگ ہو، تو اب تھوڑی سی میری بھی سنو۔ میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم ایک پیر کے مرید ہیں، اور پیر صاحب نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، یہ کیسٹ آپ سن لیں۔ اس نے موبائل نکالا اور کہتا یہ تقریر آپ سن لیں۔ میں نے کہا میں اتنی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی تقریریں سنوں، آپ بتائیں کیا؟ اس نے کہا، اس نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے بشر کہا تھا، اسجد لبشر، یہ بشر تو شیطان نے کہا، ہم تو بشر نہیں کہتے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک، اتنی بات ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے اسے کہا کہ شیطان نے جو بشر کہا تھا وہ کیوں کہا تھا؟ گھٹیا سمجھ کے یا اعلیٰ سمجھ کے؟ کیوں جی بولیے نا۔ اللہ نے جو بشر کہا وہ کس معنی میں کہا؟ فرشتوں نے کہا، نبیوں نے خود اپنے آپ کو کہا، اور صحابہ نے کہا، امت نے کہا، یہ کس معنی میں؟ اعلیٰ میں۔ شیطان نے کہا تو وہ شیطان کی اس گھٹیا سمجھنے کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوں یا مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں شیطان نے نبی کی بشریت کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا یا عظمت کی نظر سے دیکھا تھا؟ حقارت کی نظر سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے نہیں ہیں، ہم تو قرآن کے پیچھے ہیں، رحمان کی اس بات کے پیچھے ہیں، صحابہ کے پیچھے ہیں، اولیاء کے پیچھے ہیں، فقہاء کے پیچھے ہیں۔ ہم تو بڑے بڑے
عظیم المرتبت اور عظیم القدر لوگوں کے پیچھے ہیں جنہوں نے انبیاء کو بشر لکھا ہے۔ قاضی ایاز نے لکھا، صحابہ کہتے ہیں، شرح عقائد میں ہے اور فقہاء کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ان کے پیچھے ہیں۔ شیطان کے پیچھے کون ہے؟ میں نے کہا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ہے شیطان کے پیچھے۔ شیطان کی سوچ تھی کہ نبی کی بشریت کیا ہے؟ بولیے نا، گھٹیا ہے۔ کہتا انا خیر منہ، یہ گھٹیا ہے مجھ سے، میں اچھا ہوں اس سے۔ سوچ شیطان کی تھی کہ نبی کی بشریت گھٹیا ہے، اور میں نے اسے کہا آپ بشر کیوں نہیں کہتے؟ اسی لیے نا کہ بشریت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے کاغذوں میں بشریت کیا ہے؟ گھٹیا ہے۔ نبی کی بشریت کو شیطان نے بھی گھٹیا سمجھا، نبی کی بشریت کو آپ نے بھی گھٹیا سمجھا، تو شیطان کے پیچھے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ نبی کی بشریت کو شیطان نے کیا سمجھا؟ اور میں نے اسے کہا آپ بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بشر نہیں کہنا چاہیے، کہ بشریت کیا ہے؟ گھٹیا شے ہے۔ نبی کو بشر نہ کہو، بشریت تو گھٹیا۔ بشریت کو اس نے بھی گھٹیا سمجھا، بشریت کو تم نے بھی گھٹیا سمجھا۔ اب شیطان کے پیچھے ہمارے لوگ ہیں یا تمہارے لوگ ہیں؟ اب وہ مجھے کہتا ہے، میں اترنے لگا، وہ آپ نے آنا میرے ساتھ؟ میں نے کہا میں تیرے گھر کے لیے آؤں گا، تو اپنے گھر آپ سے رہا ہے بھائی قبلہ میں نہیں یاد ہے، تو الٹ ہو رہا ہے، آپ جائیں اپنے ہاں، بس ٹھیک ہے۔ کہتا چلو جی بڑی مہربانی، بڑی، چپ کر کے پھر اتر گیا۔ اب بیچارے کا وقت ویسے ہی پورا ہو گیا تھا، اب وہ کیا کرتا آگے؟ اب پیر تو بیٹھا نہیں تھا جو دلیل اس کو دیتا، پیر کی دلیل کو تو آپ نے توڑ دیا پکڑ کے۔ آپ خود سوچیں کہ شیطان نے نبی کی بشریت کو کیا سمجھا؟ حقارت کی نظر سے دیکھا، گھٹیا دیکھا، کمزور دیکھا، خسیس دیکھا، نہیں 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 میں اچھا ہوں اس سے۔ اور آج بھی لوگ بشریت کو انبیاء کی کیا سمجھتے ہیں؟ بشریت تو عیب ہے، بشریت تو نقص ہے، بشریت تو گھٹیا پن ہے، بشر ہونا تو عیب ہے۔ نعیم الدین مراد آبادی بھی نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ تو جب بشریت گھٹیا چیز ہے تو پھر شیطان کے پیچھے وہ ہوگا نا جو بشریت کو گھٹیا سمجھے گا، نہ کہ شیطان کے پیچھے وہ ہوگا جو بشریت کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ذہن میں آئی بات؟ یہ اس لیے میں نے عرض کیا تاکہ آپ کی طبیعت کچھ تھوڑی سی فریش ہو جائے۔ آپ بھی تھک گئے ہیں، مسئلے خشک ہوتے ہیں، آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ جناب جی بہت سارا، بہت خشک قسم کا مسئلہ تھا۔ ویسے اگر گفتگو ہوتی تو میں آپ کو کوئی اور لطیفے سناتا، کوئی طبیعت آپ کی کھل جاتی، فریش ہو جاتی، لیکن اب چونکہ وقت تھوڑا ہے تو لطائف کا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اب لطیفے سنائیں اور پھر آپ کی طبیعت کو اور فریش کریں۔ چلو کوئی تھوڑی بہت ہو گئی ہے، پھر اب چلتے ہیں مسئلے کی طرف۔ نقطہ اختلاف میں نے عرض کر دیا کہ جھگڑا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس بشریت کے آپ کی طرف قائل ہونے کے کہ سرکار لباس بشریت میں تشریف لے آئے، یہ قول کرنا سرکار کی بشریت کا انکار ہے، جیسا کہ غلام رسول سعیدی نے جلد 2 صفحہ 453 پہ اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو اب اختلاف اس بات کا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو پھر آپ کے پاس ہتھیار اور بھی کچھ ہونے چاہیے، ان کی وہ کتابیں ہونی چاہیے جن میں لکھا ہے کہ نبی کو بشر کہنے والا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تفسیر نعیمی ہونی چاہیے، تفسیر نور العرفان ہونی چاہیے، رشد الایمان ہونی چاہیے، خزائن العرفان ہونی چاہیے، حق پر قول ہونا چاہیے، حق پر سنی، صرف سنی، اور جناب جی خیر بشر کی نوری بشریت، یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ابلیس کا دیوبند کتاب ہونی چاہیے، یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں بشر کہنے پر فتوے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہو، آپ بشر مانتے ہیں، اور آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ بشر کہنے والا آدمی تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، نبی کو بشر، نور العرفان صفحہ سے 636 448، ابشر منا واحدا نتبع، اس کے تحت لکھا ہے نبی کو بشر یا تو خدا نے کہا
نبی کو بشر یا نبی نے اپنے آپ کو خود کہا یا نبی کو بشر کافروں نے کہا؟ اب جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ خدا تو ہو نہیں سکتا، وہ نبی تو ہو نہیں سکتا، لہذا تیسری قسم میں داخل ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں یار ہمیں تو چلو تم گالیاں دے لیتے، لیکن ترمذی شریف شمائل ترمذی کی روایت موجود ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان بشرا من البشر۔ اماں جی کے ارشاد پہ بھی فتویٰ تم نے لگا دیا، یار کچھ تو خیال کرتے۔ ام المومنین فرماتی ہے کان بشرا من البشر، تو آپ نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں جو نبی کو بشر کہے وہ تو کافر ہے۔ یار کچھ تو خیال کرنا چاہیے، کفر کیا اتنا سستا ہو گیا ہے؟ ایک مولانا فرماتے ہیں کہ ہری مرچ سے بھی زیادہ کفر سستا ہے، جس کو چاہے تھوک کے حساب سے دیتے چلے جاؤ، خدا کا نام لو یار۔ صحابہ بشر کہتے ہیں حضور کو، ابو داؤد کتاب العلم باب و کتابت العلم، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریشی لوگوں نے مجھے کہا، ایک آدمی کہنے لگا قریشی سے مراد تو کافر ہے، قریش مکہ ہے، صحابہ تھوڑی ہے۔ کیا کہا قریش نے؟ قریش نے کہا تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، تو ہر چیز لکھتا ہے جو حضور سے سنتا ہے، ورسول اللہ بشر، حضور کیا ہے؟ اب آدمی کیا کہنے لگا یہ تو قریش مکہ نے کہا تھا، آپ ایمان سے بتاؤ قریش مکہ کہتا تو یوں کہتا؟ وہ یوں کہتے تسمعہ من رسول اللہ، یا یہ کہتے تسمعہ من محمد، پھر آگے یوں کہتے رسول اللہ بشر، یا یوں کہتے محمد بشر؟ اور یار یہی تو جھگڑا تھا کہ ہم محمد مانتے ہیں رسول نہیں مانتے۔ صلح حدیبیہ پہ کیا ہوا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے جو قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا، تو وہاں کیا کہا کفار نے، قریش نے کیا کہا تھا؟ اس کو مٹاؤ، یہی تو تمہارا ہمارا جھگڑا ہے کہ ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ختم۔ اگر قریش مکہ نے جناب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو کہا تھا کہ تکتبہ کل شیء، پھر آگے کہنا چاہیے تھا تسمعہ من محمد، یوں نہیں کہنا چاہیے تھا تسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں نہیں کہنا چاہیے تھا فرسول اللہ بشر، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا محمد البشر۔ قریش کا جھگڑا یہی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریش مکہ نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ قریشی صحابہ نے کہا۔ اور اگر قریش مکہ کہتے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو حضور سے پوچھنے کی ضرورت تھی کوئی؟ کیوں جی؟ بھائی ایک کافر کو جواب دینے کے لیے تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص خود بہت بڑے تھے، یہ تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار ہر بات نہ لکھا کر، جو بھی حضور سے بات سنتا ہے لکھ لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور بشر ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصہ میں ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسی بات ارشاد فرما دیں گے جو خلاف واقع بھی ہو سکتی ہے، غصے کی حالت میں ایسی بات نکل جاتی ہے، خوشی میں بھی نکل جاتی ہے، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، یا رسول اللہ لوگ مجھے یوں کہتے ہیں، فرمایا تکتب لکھ، فاللہ ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا، لکھو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بشر بھی صحابہ نے کہا تھا،
دوسری بات تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ یتکلم فی الغضب والرضا. اس کی تشریح تو میرے نبی نے ارشاد فرما دی کہ لکھا کرو اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا، لیکن بشریت والی بات کا انکار آقا نے نہیں فرمایا. تو صحابہ بشر کہہ رہے ہیں اور تو کہتا ہے جو بشر کہے وہ یوں ہے. یار کچھ تو خدا کا خوف کر لو. ہمارے بارے میں تو چلو آپ نے جو کچھ گالیاں نکالی ہم نے برداشت کر لی، چپ کر گئے. چلو یار ہم نے آپ کو معاف کر دی. آپ نے جو گندی گندی گالی، ایسی گالیاں ان لوگوں نے لکھی ہیں آپ کے اکابر کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک کتاب چھاپی ہے داڑھی والی دلہن اور فوٹو بنایا ہے حضرت گنگوئی کا، اور دلہن پوری بنا کے پوری کتاب حضرت گنگوئی کے خلاف لکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مطلب ہے پیارے پیارے مدنی منی ہے یہ؟ بس صرف یہ قربان جاتی ہوں ملتان جاتی ہوں یہی کچھ کہتے ہیں؟ پوری کتاب لکھی ہے داڑھی والی دلہن، موجود ہے نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک کتاب لکھی ہے 250 صفحات پہ دیوبند کے سیکسی ملا، یہ کتاب لکھی ہے آپ کے خلاف. جو گالیاں دے سکتے تھے کتاب میں لکھی ہے انہوں نے. چلو ہم تو معاف کرتے ہیں تمہیں یار، لیکن ہمیں یہ بتاؤ تمہارے مولویوں کی کتابیں یوں کہتی ہیں، ایک نہیں کئی کتابیں، کہ یا بشر قرآن خدا کہتا ہے، یا بشر نبی کہتا ہے، یا بشر کافر نے کہا ہے. اب بتاؤ تم خدا تو نہیں ہو، نبی تو نہیں ہو، لہذا تیسری قسم میں داخل ہو. میں پوچھتا ہوں جناب عائشہ نے بشر کہا، صحابہ قریشی بشر کہہ رہے ہیں. میرا سوال ہے کیا خدا تھے؟ کیا نبی تھے؟ اگر وہ بشر کہہ دے تو پھر میرا سوال ہے کہ اب آپ کا فتویٰ کدھر جائے گا؟ ایسی شخصیات کو تو یار معاف کرو. ہمارے اوپر تو آپ نے غصہ نکال لیا، لیکن ادھر تو نہ کچھ کہو. صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو بات نہیں ہونی چاہیے. ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہونے لگا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے آتا ہے سورہ تغابن کے اندر ہے؟ ہاں پھر آگے کیا ہے؟ فَكَفَرُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا. اب دلیل سن لو. مولوی کہتے ہیں، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فَكَفَرُوا کافر ہو گئے. نبی کو بشر کہہ کے کافر ہو گئے. وہ تو پہلے ہی کافر تھے. اس مولوی سے پوچھو وہ پہلے مسلمان تھے؟ وہ پہلے کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے؟ پہلے غوث کتب ابدال تھے؟ پہلے کوئی علماء فضلاء تھے؟ متقی پرہیزگار تھے؟ پہلے ہی کون تھے؟ ابشر یہدوننا کہہ کے فکفروا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ کہ کیا بشر ہمیں رہنمائی کرے گا؟ ہم نہیں مانتے. کفروا انکار کر دیا. اگر یوں کہو کہ مانا کہ کافر ہو گئے، یہ مانا غلط ہے، اس لیے کہ کافر تو وہ، یہ ان کی قرآن دانی ہے. قرآن دانی بھی دیکھ لو کہ کیسے زبردست قرآن دانی ہے. کہتے ہیں بشر کہنے سے وہ کافر ہو گئے. میں نے کہا پہلے مسلمان تھے، پہلے تھوڑے سکے تھے، رشتہ دار لگ دے یار، ہوں کافر ہو گئے. کو بات کرو، کوئی دلیل کے مطابق تو ہو. بشر کہنے والا کافر ہے، دلیل ابشر یہدوننا فکفروا، بشر کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے. میں کہا پہلے ہی کافران ہو. انہوں نے یوں کہا کہ کیا بشر ہمیں رستہ دکھائے گا؟ فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں مانتے. یوں کہنا کہ بشر ہمیں رستہ دکھائے گا لہذا وہ کافر ہو گئے، غلط مانا. اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہی کیا تھے، وہ اب تو نہیں ہو رہے، وہ پہلے سے ہی کافر تھے. بہرحال آپ کے پاس بہت ساری دلیلیں، فائل میں کافی سارا مواد موجود ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، کچھ آپ کی پرچیوں کی مہربانی ہے، اس لیے ہم مطلب ہے تفصیلی گفتگو نہیں عرض کر سکے آپ کے سامنے.
قد جاءکم من اللہ نور، اس پہ گفتگو میں کچھ عرض کر چکا ہوں، وہ آپ وہیں ملاحظہ فرما لیں۔ اور دوسری دلیل اول ما خلق یا جابر والی، ان اللہ خلق قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اس پہ بھی میں کچھ عرض کر چکا ہوں آپ کو۔ اول ما خلق اللہ نوری پہ بھی کچھ میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے المومنون من نوری ومن نوری خلق کل شیء، مومن میرے نور سے اور جناب جی میرے نور سے ہر شے پیدا کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نور ہے۔ اب اس روایت کو اگر مان لیا جائے تو اس سے پھر سارے مسلمانوں کا بھی نور ہونا ثابت، بولیے نا، نور ہونا ثابت ہے۔ ہاں اس سے نور ہدایت کا مفہوم تو لیا جا سکتا ہے کہ نور ہدایت جتنے مومنوں کے اندر ہے وہ سارا میری ہی ذات سے آیا ہے، یا جتنی ہر ایک چیز کے اندر جو روشنی اور آپ کو زندگی نظر آتی ہے یہ میری ہی وجہ سے ہے۔ اس کا یوں مفہوم تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ معنی لینا کہ سرکار نور سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ روایت دلیل ہے، اس سے پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ سارے مسلمان بھی کیا ہے، وہ نور علی نور ہے، پھر ان کو بھی نور مان لو۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ روایت ویسے بھی کوئی اس درجے کی اور اس سند کی نہیں ہے کہ اس پر کوئی اعتبار کیا جا سکے۔ موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے انا من اللہ والمومنون منی، اس روایت کو انہوں نے جھوٹ اور موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں موضوعات کبیر صفحہ 40۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سے جناب جی آپ علیہ السلام نے ان کی عمر پوچھی، حضور نے عمر پوچھی، جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے، ایک ستارہ، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اسے 72,000 بار طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل و عزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، جبریل اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں۔ یہ بھی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، لیکن روایت کوئی سند نہیں، من گھڑت قسم کی روایت ہے، لیکن ہمارے دوستوں نے اپنی دلیل کو اس پہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی آپ کے پاس کوئی شہید پورا قرآن بھرا پڑا ہے، کوئی قرآن کی آیات بھی پڑھے جو آپ کے مدعا کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم مبارک نور سے پیدا کیا گیا ہے، کوئی دلائل قرآن سے لے آئے؟ قرآن ان کے پاس بیچاروں کے نہیں ہے۔ ہاں اگر اس روایت کو تسلیم کر بھی لیا جائے، اتنی بات ہے کہ اس سے مراد تو روح مبارک ہے، آپ کی روح مبارک ٹھیک ہے، اور روح سب کی نورانی ہے، ساری خلقت کی نور روح کیا ہے، وہ نور سے ہی پیدا ہوئی ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا اسی پر ایک اور عرض خدمت ہے بات کہ وہ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، اور سایہ نہیں تھا اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، نور ہے۔ یاد رکھیں ان کے ایک گھر کے عالم نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت سید الورا، قاضی عبد الدائم دائم ہری پور ہزارہ کا رہنے والا ہے، اس نے ایک سیرت پہ کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، سیرت سید الورا، اس میں تقریباً 58 صفحے اس نے سایہ کے ثبوت پہ لکھے ہیں، سایہ تھا، اور اس نے رد کیا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے لوگ کیوں سایہ کا انکار کرتے ہیں، سایہ کا انکار کیوں کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی بات، یہ وہ لکھ رہا ہے۔ وہ کتاب بڑی اہم چیز ہے، آپ حضرات کے پاس ہونی چاہیے، بڑے کام کی ہے، 1000-1200 روپے تو لگ جاتا ہے، لیکن چیز بہت بڑی آپ کے پاس کام کی ہاتھ میں آ جائے گی۔ سیرت سید الورا پورے 58 صفحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے ثبوت میں لکھے ہیں۔ بھائی سایہ نہیں تھا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول دلیل ہے، اور کیا دلیل ہے؟ اور جناب جی اسی سے چلتی چلتی الخصائص الکبریٰ میں بات آ گئی ہے،
اور کیا دلیل ہے، اسی سے چلتی چلتی آگے کتابوں میں بات آئی ہے۔ لیکن اگر بنیاد کو دیکھا جائے، سرے سے بنیاد ہی، ماخذ ہی اس چیز کا معتبر نہ ہو تو پھر آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بات صحیح ہے جی۔ نوادر الاصول کے حکیم ترمذی صاحب جن کی یہ کتاب ہے، کوئی اس درجہ کی نہیں ہے کہ جو معتبر اور جناب جی پایہ قطعیت کے درجے تک جا پہنچے، یا جن کا درجہ اعتبار پر جو ہے نا شمار کیا جاتا ہو، وہ اس درجے کی کتاب ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی اس درجے کی نہیں ہے کہ جس کو ہم سند کی حیثیت سے تسلیم کریں اور کہیں ہاں واقعہ سایہ نہیں تھا۔ سایہ کے ثبوت پر دلائل موجود ہے، جیسا کہ فائل کے اندر روایات موجود ہے۔ ایک روایت میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور اس کو علماء نے صحیح بھی لکھا ہے۔ کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس نماز میں ایسی کارروائی کرتے دیکھا جو آپ نے اس سے قبل نہیں کی۔ فرمایا ہاں، بلا شبہ مجھ پہ جنت پیش کی گئی تھی تو میں نے اس میں اونچے درخت دیکھے جن کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان سے کچھ لے لوں، بس میری طرف وہی آئی یہ کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ سو میں پیچھے ہٹ گیا اور مجھ پر دوزخ بھی پیش کی گئی جو میرے اور تمہارے درمیان تھی، یہاں تک کہ اس کی آگ کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ بس میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سو میری طرف وہی آئی کہ ان کو ان کی جگہ پر ٹکا رہنے دے، کیونکہ تو نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی کیا، تو نے ہجرت کی اور انہوں نے بھی کی، تو نے جہاد کیا اور انہوں نے بھی کیا، بس میں تیری ان پر بجز نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں دیکھتا۔ بس میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ میری امت میرے بعد فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے اور قال الحاکم والذہبی صحیح، یہ روایت بھی صحیح درجے کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی، مجموع الزوائد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی حضرت زینب، یہ ان کا واقعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں میں آپ سے نا امید ہو گئی اور میں نے اپنی چارپائی وہاں سے ہٹا دی، باہر رکھی ہوئی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا کے، وہ ہٹا دی۔ کہتی ہیں میں اسی حالت میں تھی کہ اچانک ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ یہاں یوں بھی ہے اور مسند احمد میں یوں ہے، یعنی جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ میرے پاس آئے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کا سایہ دیکھا تو میں نے کہا یہ سایہ تو مرد کا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے نہیں تو یہ کون ہے؟ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ یہ مسند احمد کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر، اور ان کے رجال کی بھی توثیق پیش کر دی گئی ہے، سارے روات پر بحث کر کے ان کا ثقہ ہونا بھی ثابت کر دیا گیا ہے۔ یہ روایات ایسی موجود ہے جو صحیح درجے کی ہیں، تو خواہ مخواہ ایک ایسی روایت جو صحت کے درجے کو بھی نہیں چھوتی اس بنیاد پہ کہہ دیا جائے کہ سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال اب چند ایک اپنے دلائل کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، یہاں رجال مرد کہا گیا ہے نبیوں کو۔ پھر اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا ہونے والا بشر، یہ نبیوں کی بشریت کا یہ بھی بہت بڑا ثبوت ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ دلیل اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس انما انا بشر لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین۔ یہ روایات میں کان بشرا من البشر، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی، شمائل ترمذی صفحہ 23، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا براء بن عازب کا قول، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا
آپ میانے قد کے درمیانے قد کے آدمی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا قول اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کافروں کو کہا کہ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو اور اس بنیاد پر کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو دیکھو رجل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور سیدنا جابر کا ارشاد مشکات جلد 2 صفحہ 563 پہ ایک خواب نقل کیا، اور اس میں کہتے ہیں خواب کے بعد وہ اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رجل صالح کا اطلاق ہے۔ اور دوسری حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اور یہ دلیل کہ فرشتہ کہتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، قبر میں فرشتہ بھی کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ ایک تو ایسا پکا ٹھکا مسئلہ ہے کہ فرشتوں تک یہ مسلمات میں سے ہے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ جو اس مسئلے کے انکاری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے کی اور بات سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جنت کی مٹی سے بنے اور جنت کی مٹی نور ہے۔ بھائی مٹی تو ہے نا، وہ جنت کی مٹی بھی تو زمین والی مٹی ہے نا۔ انبیاء علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ بولیے، زمین پہ ہیں، تو یہی زمین کی مٹی ہے نا۔ یہ اب ان بیچاروں سے جب کچھ نہیں ہو پاتا تو وہ کہتے ہیں دیکھو جنت کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ نور سے بنا ہے، مٹی والا مسئلہ تو آپ چھوڑ دیں، مٹی تو زمین کی ہے۔ ہاں انبیاء علیہ السلام ان کے لیے مٹی یہی خاص قسم کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخص الخاص ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ نے یہ پیش کرنی ہے دلیل کہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ نے مٹی سے پیدا ہونا مان لیا تو پھر آپ تو ہمارا مسلک تسلیم کر چکے ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوئے، اور آپ بھی وہی مان رہے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوئے، تو آپ نے تو اپنا مسئلہ چھوڑ دیا۔ آپ کو یہ پیش کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ انبیاء بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے پیدا نہیں ہوئے۔ مٹی سے پیدا ہونے کا قول یہ ہمارا ہے، اور آپ کا قول نور سے پیدا ہونے کا ہے۔ تو آپ اپنی دلیل لائیں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔